وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے۔ سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا، آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہہ گیا اور شمر ہراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ قرآن کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی۔ اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کرنی تو قرآن چا کر دو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یا میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جو میں تو پتہ کوئی نہیں، وہ جو میں تو خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کو مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بدناندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے، ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ تم فاندر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ۔
تیاری کر کے آؤ، ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تک نقل بھی چل جاندی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھڑا کھوٹا وانتظر یوم یأیھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہو رہا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کے نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت چھوٹی جی شے، بہت چھوٹی شے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کیا پرواز ہے میرے نبی کی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ، سبحان اللہ، جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے گئے، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ٹھوس بات وہ دل لکھی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، تین انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، پانچویں پر ہارون ہیں، چھٹے پر موسیٰ ہیں، ساتویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جاؤ توڑا رب تن بلا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غضا وما يلتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات کو دیوار پہ مار دو، مٹی سے دفن کر دو، میرے منہ پہ مار دو، جب میں تمہیں اللہ کی سنوں، اللہ کے نبی کی سنوں، تو میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں، ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کے سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عداوتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو۔ میں اپنے کیا آیت سنوں، میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں،
اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدوقت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے تو فرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کر، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدوقت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے تو فرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میں دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، نہ تمہارے گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں۔ لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا، میں تجھ سے پیار کرتا۔ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّةٍ، ارے تجھے اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی پسند، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔
استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب علیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار لیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے۔ جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، میرا رب کہہ رہا میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْقِلُونَ، میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا، یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں ہاں، کیسا دیکھ پائے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں، پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آ رہا، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے، اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور کٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، سے جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہماری پہاڑوں کے سلسلے ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے۔ ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنے، 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور۔ پھر زمین کہتی ہے چلو، سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف بی، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ہر ساتھ دو۔ قارون دسایا تھا کہ نہیں دسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دسایا تھا کہ نہیں دسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ عقل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا خاک، تیرا خاک، تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا ہے، اور جو سلاتا ہے، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا۔ تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ لے، کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا تو۔ ان کان عبدکم، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، دبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی و الی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے،
تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي. میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلاً قبلتہ. کوئی رات کو توبہ کرے گا مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِن اتانی نہاراً قبلتہ. مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے. ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا. اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے. تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ. ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے. تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا. میرے بھائیو اپنے اللہ سے دوستی لگا لو. اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا جہاں سے میں نے بات شروع کی سب سے آسان ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدمعاش. تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا. اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے. اس کو جنگل میں دھکا دے دیا. کچھ دن تو وہ زندہ رہا پھر بھوک پیاس گر پڑا. وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اس نے ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں ہے. پھر اس نے ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں ہے. پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا. کدھر ہے؟ میرے رب مجھے سب نے چھوڑ دیا. میں تیرا گناہگار بندہ. میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میری نظر تیری طرف ہے. میں بہت گندا ہوں مجھے معاف کر. اور اس کی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست بندہ نہیں میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا. جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو. اس کو تم اب ڈالے. یہ ہے اللہ ساری قوم دوڑی. شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے. جب گئے تو آگے وہ بدماش لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے. تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسے ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں. میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا. جب آئے بھی اسی کے امر سے جائیں گے واپس اسی کے پاس. اسی سے لڑائی. چند دن کی زندگی ہے
تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا ڈوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دعاں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا۔ جنازے وقت دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں۔ آج ان کے ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا دیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ ایسے مرو کہ اللہ کہتا واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی